اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک کا کروڑوں کروڑوں احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر ہمیں قرآن مجید کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جمع کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے، الحمدللہ۔ تو بہنوں، ہم یہاں پر سورہ بقرہ کی تفسیر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پچھلی آیتوں کو ریوائز کرتے ہوئے چلیں گے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بتایا تھا سبت والوں کے بارے میں، اصحاب سبت، ہفتے کے دن والوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتے تھے ہفتے کے دن؟ انہیں عبادت کے لیے مخصوص ہفتے کا دن دیا گیا تھا بہنوں، کہ انہیں دن بھر کیا کرنی تھی؟ عبادت کرنی تھی۔ لیکن وہ کیا کیے؟ ہفتے کے دن حد سے بڑھ گئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مچھلیاں کیا کی انہوں نے؟ انہیں ہفتے کے دن کوئی بھی دنیاوی کام کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جمعہ کی رات کو وہ کیا کرتے تھے بہنوں؟ سمندر میں جال بچھا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہفتے کے دن خوب مچھلیاں ابھر ابھر کر سمندر میں آتی تھیں، اور پوری مچھلیاں کیا ہوتی تھی؟ وہ جال میں لگ جاتی تھیں، ہاں۔ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اتوار کے دن اس جالے کو نکال لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، بظاہر دکھانے کے لیے یہ لوگوں نے ہفتے کے دن تو کچھ کام نہیں کیا، لیکن اپنا مطلب پوری طریقے سے نکال لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ عذاب آیا بہنوں۔ اور وہ کیا بن گئے؟ بتائیے بہنوں، ان پر کیا عذاب آیا؟ بندر بن گئے، بندر بندر بن بن گئے، گئے۔ جی، وہ ذلیل بندر بن گئے، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آنے والے تمام انسانیت کے لیے ان لوگوں کو ایک عبرت بنا دیا بہنوں، ٹھیک ہے۔ اب عبرت تو سب کے لیے بنایا ہے، لیکن اس سے نصیحت وہی لوگ حاصل کریں گے جن کے دل میں کیا ہے؟ تقویٰ ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہی لوگ اس سے کیا کریں گے؟ نصیحت حاصل کریں گے۔ جن کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ نیکسٹ آیت میں دیکھیے بہنوں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، انہوں نے کہا ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جاہلوں میں ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جب بنی اسرائیل کو اور ایک حکم دیا گیا، ٹھیک ہے بہنوں۔ اب یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی حکم دیا ہے، ہاں، اور بنی اسرائیل نے کسی نہ کسی طریقے سے اس حکم کی پوری طریقے سے نافرمانی کی ہے، ہر حکم کی وہ کیا کرتے گئے؟ نافرمانی کرتے چلے گئے، حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جیسے ان کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے بہنوں، انہیں کیا لگا؟ گائے ذبح کرنے کا حکم ایک مذاق لگا، ہاں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ان کی اس مذاق، ان کی اس بات پر کہ میں جاہلوں میں ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں،
آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہنوں؟ انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ کیسی گائے ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر کیا کرنا چاہیے تھا بہنوں بنی اسرائیل نے، کہ جیسے اللہ کا حکم آیا کہ گائے ذبح کر دو، سیدھا سیدھا سا حکم تھا، سیدھا سیدھا وہ کیا کرتے، گائے ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ہیلے بہانے کیے، ٹھیک ہے؟ ان کے دل میں نہیں تھا بہنوں کہ یہ وہ حکم مان لے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کیا، اس میں ٹال مٹول کرنا شروع کر دی، کسی طریقے سے یہ حکم ڈیلے ہو جائے، کسی طریقے سے ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنے لگے بہنوں، بہانے بنانے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، ٹھیک ہے، کہ وہ گائے کیسی ہو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بالکل نہ بڑھیا ہو نہ ہی بچہ ہو، ٹھیک ہے، درمیانی عمر کی ہو، اور لاسٹ میں یہ بھی بتا دیا کہ اب جو تمہیں حکم دیا ہے اس کو کر گزرو، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بھی بات آسان تھی بہنوں، لیکن انہوں نے کیا کیا بہنوں، اور زیادہ حجت بیان کی، ہاں، اور زیادہ حجت کی کہ اور اس کی وضاحت کرو، اور اس کی وضاحت کرو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو، گہرا زرد ہو، وہ دیکھنے والوں کو خوش کرنے والی ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ پھر سے انہوں نے کہا کہ اور ہمیں مطلب کنفیوژن ہو رہا ہے ان گائے میں، ہاں، اور زیادہ اس کی ڈیٹیل میں بیان کرنے کے لیے کہا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وہ گائے کیا ہو، زمین میں ہل جوتنے والی نہ ہو، کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، بلکہ کیا ہو، تندرست ہو اور بے داغ ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ تو اس کے بعد ان بنی اسرائیل نے کہا کہ اب آپ نے حق کو واضح کر دیا، لیکن ان کے دل میں نہیں تھا بہنوں کہ وہ اس حکم کو پورا کریں، ٹھیک ہے؟ ان کے دل میں گائے کی محبت بہت زیادہ تھی، وہ گائے کو ایک الہ کی نظر سے دیکھتے تھے بہنوں، تو اس حکم کو ماننے میں انہیں بڑی مشکل پیش آئی، ٹھیک ہے؟ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ حکم رد ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ہم اس میں ہیلے بہانے کریں، کچھ نہ کچھ کریں جس وجہ سے یہ کام ہمیں کرنا نہ پڑے۔ تو انشاءاللہ آج کی آیتیں دیکھیے بہنوں، آیت نمبر 72 سے ہے الحمدللہ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ اب بہنوں کیا ہوا، بنی اسرائیل میں ایک شخص کا کیا ہو گیا، قتل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہیں بہنوں اس کا نام کیا تھا، عامل بن شراحیل تھا۔ تو بنی اسرائیل میں ایک شخص کیا ہو گیا، قتل ہو گیا۔ تو تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور قاتل کا پتہ نہیں تھا، تو کیا ہوا وہاں پر، ہر شخص مجرم ٹھہرا، ہر ایک پر الزام آنے لگا، سب ایک دوسرے کو بولنے لگے کہ تم مجرم ہو، تم مجرم ہو، ہاں، ایک دوسرے کو یہ لوگ کیا کرنے لگے بہنوں، بلیم کرنے لگے۔ اور اللہ کھولنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے، سارے بھید اللہ تعالیٰ کھولنے والے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں سے چھپتے ہیں بہنوں، ہے نا، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ ہر چیز میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں کیا ہوا تھا بہنوں، ایک شخص کا قتل ہوا تھا، جس کی وجہ سے سب لوگ مطلب وہاں پر کیا ہو گیا تھا، ایک فساد کی طرح ہو گیا تھا بہنوں، ٹھیک ہے؟ سب لوگ ایک دوسرے پر بلیم کرنے لگے تھے کہ کس نے قتل کیا، تم نے کیا، تم نے کیا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی شخص اگر بہنوں یہ سمجھتا ہے کہ چھپا کر، اللہ سے چھپ کر ہم کوئی بھی کام کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب اگر ہم اکیلے میں تنہائی میں کوئی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، بھلے ہی کوئی بھی کام ہم چھپا کر لیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی پوشیدگی کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ہاں، کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہم دوسروں سے چھپ کر یہ کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کرنے والے ہیں، کھولنے والے ہیں۔ تو بہنوں جو برائی بھی نہ چھپ کر کی جاتی ہے نا، کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہ برائی نہ کھل جاتی ہے، ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ وہ بات سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ نہ ہمیں تنہائی کی گناہ کرنے سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں بہنوں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی
ये शख्स कत्ल किया ना, इसलिए अल्लाह ताला हुक्म दिया से वो गाय ज़ुबह करने के लिए। नहीं, वो साथ साथ ही था बहनों, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बारे में आगे बताऊंगी मैं इंशाल्लाह। अब आयत नंबर 73 में देखिए बहनों, हमने कहा उस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो, वो जी उठेगा। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करके तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी के लिए अपनी निशानियाँ दिखाता है। तो हमने कहा कि ये जो गाय ज़ुबाह की है, ठीक है। अब ये जो दो वाक़ये हैं बहनों, एक शख्स को क़त्ल करना और गाय का ज़ुबाह करना, ठीक है, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया था, हमने कहा कि जो गाय ज़ुबाह की है इसी का कोई हिस्सा मकतूल यानी जिसको कत्ल किया है उसके ऊपर मारो। इसकी एक तफसीर ये है बहनों कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि जो गाय ज़ुबाह की है उसका एक टुकड़ा लो और उस शख्स पर जिसका कत्ल हुआ है उस पर मारो। और दूसरी तफसीर इसकी ये की गई है बहनों कि उस मैयत के ही जिस्म के एक हिस्से को दूसरे पर मारो, यानी पाँव पर पाँव मारो या हाथ पर हाथ मारो, ठीक है। ये दो तफसीर है बहनों इसके, ठीक है। अब ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये दो वाक़ये क्या हो गए थे, एक साथ ही हुए थे, कोइंसिडेंस हुआ था। ठीक है। और अल्लाह ताला दिखाने वाले थे बहनों यहाँ पर कि कैसे अल्लाह ताला मुर्दों को मरने के बाद ज़िंदा करेंगे, कैसे मरने के बाद इंसान जी उठेगा। अब बहनों ये जो बनी इसराइल थे ना, इनके अंदर क्या हुआ था, मरने के बाद जी उठने का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया था, ठीक है। बनी इसराइल का अक़ीदे आखिरत कमज़ोर हो गया था, तो इनको ये यकीन दहानी करानी थी कि बहनों कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें भी अल्लाह ताला अपनी तदबीर से उठा देगा और वो अपनी आयत अपनी निशानियाँ तुम्हें दिखाता है ताकि तुम क्या करो, अक़ल से काम लो। तो बहनों यहाँ वो गाय जिसके ज़ुबा करने का हुक्म को वो लोग मजाक समझ रहे थे, ठीक है, अल्लाह ताला ने उसी के ज़रिए इनका इतना बड़ा मसला हल कर दिया। और ये लोग गाय को बहुत इज़्ज़त देते थे बहनों। उन्हें लगता था कि हम अगर गाय को ज़ुबाह कर देंगे तो हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि इस तदबीर से इनकी आई हुई मुसीबत भी क्या हो गई, टल गई। अल्लाह ताला अगर एक लाश को ज़िंदा कर सकते हैं तो सारे इंसानों को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करेंगे। और फिर साथ साथ क्या हुआ, इसकी मौजज़ाना तदबीर की वजह से क्या हुआ बहनों, कातिल का भी पता चल गया। तो बहनों जहाँ तक आखिरत के दोबारा पैदा करने का ताल्लुक़ है तो अल्लाह ताला के लिए ना कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरा रब अगर इंसान को एक बार पैदा कर सकता है तो वो मरने के बाद भी दोबारा पैदा कर सकता है। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। मक्का के लोग बहनों परेशान हो जाते थे कि हम एक बार मर जाएंगे, हड्डी हड्डी हो जाएंगे, ठीक है, हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा तो हम दोबारा कैसे ज़िंदा होंगे। लेकिन वो ये भूल जाते थे कि जो रब पहली बार पैदा कर सकता है उसके लिए क्या मुश्किल है दोबारा पैदा करना। इंसान की क्या हकीकत है, क्या है इंसान, बस एक गोश्त का टुकड़ा तो है ना, एक गोश्त का टुकड़ा, एक खून का लोथड़ा, लेकिन उसमें रूह कौन डालता है, इंसान को इंसान किसने बनाया। ज़मीन बंजर मरी पड़ी हुई थी, लेकिन उसको हरा भरा किसने किया। जितनी चीज़ें आज हम देखते हैं बहनों वो सारी मुर्दा थी, ठीक है, उसको अल्लाह ने ज़िंदा किया है। सुभान अल्लाह। हर चीज़ क्या है, मुर्दा है, लेकिन उसको ज़िंदा करने वाले कौन है, अल्लाह ताला है। तो ये बनी इसराइल को इनके अंदर ये जो ख़त्म हो गई थी ना चीज़, आखिरत का डर, आखिरत का खौफ, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना, ये सब अल्लाह ताला ने यहाँ पर इनको बता दिया बहनों। अब आगे देखिए आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। बाज़ पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं और बाज़ फट जाते हैं और इनसे पानी निकल आता है और बाज़ अल्लाह ताला के डर से गिर पड़ते हैं और तुम अल्लाह ताला को अपने अमाल से गाफिल ना जानो। अब बहनों पीछे जो वाक़या गुज़रा, उन्होंने इतनी हुज्जत के बाद क्या की, गाय ज़ुबा की, और वो समझ रहे थे कि गाय ज़ुबा कर दी तो पता नहीं अब क्या क़यामत आ जाएगी। क्योंकि क्या था, ये लोग, इनके नज़दीक जो गाय थी वो एक रब का दर्जा रखती थी, ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो सामरी था उसने क्या किया था, बछड़ा बनाया था और वो सब उसको पूजने लगे थे, ठीक है।
الہ کے مقام پر انہوں نے کیا کیا تھا؟ گائے کو رکھ دیا تھا۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ یعنی کیا ہم اپنے الہ کو ذبح کر دیں؟ تو جب انہوں نے دیکھا اتنی بڑی نشانی، اتنا بڑا معجزہ، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کیا کیا؟ حق کو قبول نہیں کیا۔ ان کے سامنے حق بار 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 ظاہر ہوا بہنوں، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں، بار بار اللہ نے معجزے دکھائے، ان پر رحمت کی، ان پر نعمتیں برسائیں، ان پر کرم کیا، ان کو بچا لیا، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کیا بہنوں؟ شرک کیا، بار 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 اللہ کی نافرمانی کی، حق کو قبول نہیں کیا۔ پھر بھی اللہ کی بات ماننے کو یہ لوگ تیار نہیں ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ ان کے دل سخت ہو گئے، حق کو اتنا قریب سے دیکھ کر بھی نہیں مانا۔ آپ دیکھیے بہنوں، اگر ہمارے ہاتھ پیر ہے، اگر ہم ہاتھ سے کوئی کام ہی نہ کریں، ٹھیک ہے، بس ہاتھ کو ایسے ہی رکھے تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارا ہاتھ یا پھر ہمارا پیر یا کوئی بھی جسم کا ہمارا حصہ، وہ کیا ہو جائے گا؟ شل ہو جائے گا، کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہے گا، اس سے کوئی کام ہوگا ہی نہیں بہنوں۔ اسی طریقے سے اگر دل سے بھی کام نہیں لیں گے ہم، تو وہ دل بھی کیا ہو جائے گا؟ شل ہو جائے گا۔ جیسے دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام محسوس کرنا ہے نا۔ اگر کسی کا دل محسوس ہی نہیں کرتا، احساس ہی نہیں ہے، تو وہ دل نہیں ہے، وہ بے حس دل ہے، یعنی اس کے سامنے اتنا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کو کیا ہے؟ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کے کان میں جوں بھی نہیں ریگتی، کوئی اس کے سامنے روئے، پیٹے، چیخے، چلائے، اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو جس شخص کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس شخص کا دل نہیں ہے، سنگ دل ہے وہ انسان کا دل پتھر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل کیسے ہو گئے؟ ان کے دل ایسے ہو گئے، بنی اسرائیل کے دل ایسے ہو گئے جیسے پتھر، یا پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت، ٹھیک ہے۔ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے پتھر سے تشبیہ دی ہے بہنوں، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا بہنوں، شروعات کی آیتوں میں ہم نے دیکھا تھا۔ دیکھیے بہنوں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب آپ کو وہ آیت زیادہ اچھے سے یہاں پر سمجھ میں آئے گی بہنوں، کیونکہ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے اندر کچھ بھی جذبات کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی نا بہنوں، جب ان کے اندر سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی، جب ان کے اندر کوئی نرمی باقی نہیں رہتی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے بات کو سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیتے ہیں، پھر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو بہنوں، یہی وہ وجہ تھی کہ یہود جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کفر کیا تھا۔ اس آیت میں ہمارے دل میں آیا تھا نا بہنوں کہ جب اللہ نے ہی مہر لگا دی ہے بندوں پر، تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ لیکن اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے بہنوں، جب وہ لوگوں نے حجت بازی کی، ٹال مٹول کی، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو ان کی کیا ہو گئے؟ دل سخت ہو گئے، اور جب ان کے دل سخت ہوئے تو ہدایت ان کے دل میں نہیں آئی، اور نہ ہی ان میں سے کوئی خیر کی بات نکلی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت میں کیا فرمایا ہے بہنوں؟ پتھروں کی خصوصیات بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ عام طور پر بہنوں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر نا کوئی احساس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پتھر تو پتھر ہوتا ہے نا، لیکن قرآن پاک کی کچھ آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے بہنوں کہ پتھروں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص قسم کا شعور ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ بہنوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اب بہنوں، اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ کنکریاں لی اور صحابہ اکرام کو ان کی تسبیح سنوائی، جو کیا تھی؟ ایک بھن بھناہٹ کی آواز کی طرح تھی بہنوں۔ تو بہنوں آپ دیکھیے، ہم کتنی بھی خاموشی میں آپ چلی جائیں، لیکن ایک ساؤنڈ ہمیشہ ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی ساؤنڈ ہی نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ساؤنڈ آپ کو ہمیشہ محسوس ہوگا؟ کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ،
ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں بہنوں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لے گئے تھے نا بہنوں، تو مسجد نبوی میں نا اس وقت ممبر نہیں تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں. تو کیا کیا تھا، ایک درخت کی نا تنے کو کاٹ کر اس کو بطور ممبر استعمال کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنانے کے لیے حکم دیا تھا. تو پھر جب وہ ممبر بن کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے تنے کو چھوڑ دیا، تو اس درخت کے تنے سے آوازیں نکلنے لگی بہنوں. وہ رو رہا تھا، وہ ہچکیاں لے رہا تھا کہ اب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا کلام نہیں پڑھیں گے. تو وہ رو رہا تھا بہنوں. تو وہ جگہ جن پر بیٹھ کر، جہاں پر رہ کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، جہاں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، جس زمین پر سجدے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گی. وہ بولیں گی بہنوں کہ یا اللہ اس نے میرے پاس بیٹھ کر یہ غلط کام کیا تھا، یا اللہ اس نے میرے پاس بیٹھ کر یہ اچھا کام کیا تھا. اسی طرح نہ صرف چیزوں کی گواہی بلکہ زمین بھی گواہی دے گی بہنوں. کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگیں گی کہ میرے پیٹھ پر کیا کچھ ہوا. زمین بولے گی بہنوں کہ کہاں کون چل کر گیا. اسی طرح آل فرعون کے بارے میں آتا ہے بہنوں کہ جب وہ پانی میں ڈوب گئے تو ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. لیکن بہنوں ایک نیک شخص، ایک اللہ کا فرما بردار شخص جب دنیا سے جاتا ہے نا بہنوں، تو زمین اور آسمان روتے ہیں کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یہاں سے رخصت ہو گیا ہے. تو بہنوں اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں جن کے اس دنیا سے جانے پر لوگ شکر کا کلمہ پڑھیں گے، یا یہ کہ لوگ روئیں گے. بلکہ لوگ روئیں گے یا یہ زمین اور آسمان، یہ سب چیزیں روئیں گی. یہ سب چیزیں ہمارے بارے میں گواہی دینے والی ہے نا قیامت کے دن. تو ہمیں بس لوگوں سے کانشیس نہیں ہونا بہنوں، ہمیں ان ساری چیزوں سے دیکھنا ہے. ہم کہیں بھی بیٹھ کر کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھنا ہے کہ جو چیزیں ہمارے اطراف ہیں یہ سب قیامت کے دن کیا بننے والی ہیں، گواہ بننے والی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں بہنوں، عام طور پر لوگوں کے سامنے بہت نیک بنتے ہیں اور تنہائی میں شیطان کو بھی کیا کرتے ہیں، پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. لوگوں کے سامنے بڑا شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہے. سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے رکھی ہیں کہ دیکھو ان کو، پھر قیامت کے دن بتانا کہ ان لوگوں نے کیا 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 تھا. بطور گواہ آئیں گے بہنوں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی کچھ خوبی کا ذکر کیا ہے اور انسانوں کو پتھر سے بھی بدتر قرار دیا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹ جاتا ہے تو بہنوں پتھر سے بھی بدتر ہے انسان. اب اس آیت میں دیکھو بہنوں، پتھر کی پہلی قسم کیا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جیسے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، نہریں پھوٹ رہی ہوتی ہے اس سے. اب اس سے مراد بہنوں وہ انسان ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف ہو، اور اس کی آنکھ آنسو بہاتی ہو. تو یہ مثال ایک نیک انسان کی مثال ہے بہنوں، ٹھیک ہے. مومن اپنے ایمان کی وجہ سے فولادی ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دل نرم ہوتا ہے، روتا ہے، کسی کو دکھ نہیں دے سکتا بہنوں، وہ کسی کو پریشان نہیں کرتا. کسی کی پریشانی دیکھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. ایسا دل ہے جس سے کیا ہوتا ہے، چشمے پھوٹتے ہیں، یعنی اس سے خیر نکلتی ہے بہنوں. کچھ دوسری قسم کے بھی پتھر ہوتے ہیں، بظاہر کیسے دکھتے ہیں، خشک چٹان ہیں، بظاہر دکھتے ہیں کہ اللہ سے دور ہیں، لیکن بہنوں کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ اس انسان کا دل بھی کیا ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے. یہ دوسری مثال ہے بہنوں، اس کا دل کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے. پہلے وہ انسان کیا تھا، اللہ سے غافل تھا، اب وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اور پھر اس کی بھی ذات سے خیر اور بھلائی نکل آتی ہے. اب بہنوں کچھ ایسے ہوتے ہیں، آگے دیکھیے اگزامپل میں دیا ہوا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یہ پتھروں کی مثال سے اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں سمجھا رہے ہیں بہنوں، ٹھیک ہے. اب تیسری قسم کیسی ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں.
یہ تیسری قسم ہے انسانوں کی. مثال کے طور پر کسی انسان کے کوئی انسان ہوتا ہے بہنوں دیکھیے بڑا سخت دل ہوتا ہے. ہاں کسی انسان سے جب واسطہ پڑتا ہے تو وہ بہت سٹبرن، بہت ضدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ انسان جب اللہ کا حکم سنتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، سرنڈر کر لیتا ہے. ایسے لوگوں سے بھی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بہنوں کہ بڑے ضدی ہوتے ہیں، بڑے منہ پھٹ ہوتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیا ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں. ہاں جیسے انہیں اللہ کا حکم پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ سیدھا سرنڈر کر لیتے ہیں. ہاں جیسے پتھروں کی گرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں نا بہنوں، کے پتھر گر جاتے ہیں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے. لیکن یہاں ایک اور وجہ بتائی گئی ہے بہنوں کہ بعض پتھروں کے اندر جب اپنے اللہ کا، اپنے خالق کا احساس ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، گر پڑتے ہیں نیچے. اسی طریقے سے بعض انسان بظاہر تو پتھر کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سخت ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم سنتے ہیں تو فوراً قبول کر لیتے ہیں. وہ لوگ ضد نہیں کرتے. لیکن اس کے علاوہ باقی لوگ، یہ تین مثالوں کے علاوہ بہنوں باقی لوگ جن کو نہ کوئی حادثہ ہلا سکے، نہ اللہ کا حکم ان کو جگا سکے، اور نہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو وہ پھر پتھروں سے بھی گئے گزرے اور زیادہ سخت ہیں. لیکن ایسے لوگ یہ یاد رکھیں کہ اللہ ان لوگوں سے غافل نہیں ہے جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں. یہاں پر انسان کی دل کی کیفیت کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے بہنوں اس آیت میں، کہ دلوں کا حال، یہ جو ہے نا، یہ لوگ، ان کی دلوں کا حال کیسا ہے، پتھر جیسا ہے. کچھ دل بظاہر سخت ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر سے خیر آتی ہے تو ساری انسانیت کیا ہو جاتی ہے، سیراب ہو جاتی ہے. خواہشات نے ہمارے گناہوں نے کیا ہوتا ہے بہنوں، دل پر ایک پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی موقع ملتا ہے، اللہ کا حکم سنتے ہیں، تو ان کے اندر سے بھی کیا ہوتی ہے، خیر نکل آتی ہے، اور ایسی خیر نکلتی ہے کہ سارے انسانیت کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. آپ اسے صحابہ اکرام کی مثال لے لیجئے بہنوں. اسلام سے پہلے کتنے سخت لوگ تھے یہ. بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے بہنوں. کتنے سخت لوگ تھے، اور ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں بہنوں. مطلب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی ایسا موقع آیا اور اللہ کا کلام ان کے دل میں اترا، ان کا دل کیا ہو جاتا ہے بہنوں، پھٹ جاتا ہے. اور ان کے اندر جو ساری سختی ہوتی ہے نا، وہ نرمی میں بدل جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے آپ. کیسے تھے وہ اسلام لانے سے پہلے، اور جب اسلام لے آئے تو ان کے اندر سے کتنی خیر نکلی. جہاں جاتے تھے وہ خیر کا باعث بن جاتے تھے. سبحان اللہ. تو تین ہمیں بھی دیکھنا ہے بہنوں کہ ہمارا دل کیسا ہے. ٹھیک ہے، 4 قسم کے دل ہے نا. کیا ہمارا دل کتنا سخت ہے ہمارا دل؟ ہم جب اللہ کی کلام کو سنتے ہیں تو کیا ہمارا دل نرم ہوتا ہے؟ کیا ہمارے اندر سے بھی خیر نکلتی ہے؟ کسی کی تکلیف کی بات سنتے ہیں تو کیا ہمارا دل نرم ہوتا ہے؟ کیا ہمارا دل پھٹ جاتا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، یعنی ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہم سن لیتے ہیں تو کیا ہمارا دل لرز جاتا ہے؟ یعنی کون سی کیٹیگری میں ہم آتے ہیں؟ یا پھر ہم تینوں بھی کیٹیگری میں نہیں آتے، اس چوتھی کیٹیگری میں تو نہیں آتے، اللہ نہ کرے کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اللہ کا کلام سن لے، اللہ کا حکم سن لے، کچھ بھی سن لے، پھر بھی دل پر کوئی اثر نہیں ہے، ہمارے بے حس دل ہے. ایسے ہی دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شروعات میں بتایا بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے دل پر مہر لگا دی ہے. اور یہ مہر اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، وہ لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، بے حس ہو گئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بے حس ہونے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی اختیار کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسا اللہ آپ کو پسند ہے. الحمدللہ، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 75 میں دیکھیے بہنوں، مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی اس کو کیا کرتے ہیں، بدل ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بہنوں اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، اہل کتاب کی طرف جنہیں کتاب دی گئی تھی. ٹھیک ہے، کہ کیا مسلمانوں تمہارے دل یہ چاہتا ہے کہ اہل کتاب کیا بن جائے، مومن بن جائے. یعنی ایسے سنگ دل لوگوں کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے.
ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں؟ جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر کیا کرتے ہیں؟ اس کو بدل دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے بہنوں، اس وقت کیا تھا، انہوں نے تورات اور انجیل کو بدل دیا تھا۔ اس کے اندر بہت سی چیزیں کیا کر دی تھی، انہوں نے شامل کر دی تھی۔ آج مسلمان یہ تو نہیں کر سکتے بہنوں، قرآن کا ٹیکسٹ تو نہیں بدل سکتے، ہاں، اس کی حفاظت تو اللہ نے کی ہے، قرآن مجید کی، لیکن کیا کرتے ہیں بہنوں پتہ ہے آپ کو؟ اپنے حساب سے اس کی تفسیر کرنے لگتے ہیں، ہاں، یعنی جو اصل مطلب ہے اس آیت کا، اس سے ہٹ کر اپنے حساب سے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ قرآن کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو ازیوم کر لیتے ہیں بہنوں۔ تو یہاں مسلمانوں کو یہ اطمینان دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ بنی اسرائیل کے مخالفت سے تم کیا ہو نہ ہو، بدل نہ ہو، ہاں، اور یہ بھی امید نہ رکھو کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے، یہ جو اہل کتاب ہے، یہ مسلمان ہو جائیں گی، تم امید ہی نہ رکھو ان سے کوئی، کیونکہ جو لوگ اپنی کتاب میں بدل کرتے ہیں، جو نبیوں کو ناحق قتل کرنے والے ہیں، جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے ہیں، جو احکام کو بدلنے والے ہیں، جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں، وہ کیسے بدل جائیں گے؟ وہ کیسے اپنے آپ کو بدلیں گے؟ وہ کیسے مسلمان بن جائیں گے؟ وہ کیسے اس نبی کو مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں، تو تم یہ جو تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایمان والے بن جائیں گے، اس کو چھوڑ دو، ہاں، کہ یہ لوگ ان پر کوئی اثر ہوگا، ہاں، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے بہنوں، آیت نمبر 76۔ اچھا بتائیے، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا بہنوں، جتنی بھی ہماری آیتیں ابھی ہوئی ہیں؟ بتائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں سب لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آیت نمبر کون سی آیت چل رہی ہے بہنوں؟ اور سورہ کون سا سورہ چالو ہے ہمارا؟ کون سی قوم کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں ہماری؟ بنی اسرائیل۔ ویری گڈ، الحمدللہ۔ تو آیت نمبر 76 میں دیکھیے بہنوں، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہے؟ کیا یہ جانتے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں بہنوں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی منافقین کی صفت کے بارے میں پڑھا تھا بہنوں، دیکھیے شروعات کی آیتوں میں، ہاں، اب یہاں پر ہم اہل کتاب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں پر دیکھیے بہنوں، بنی اسرائیل کے بارے میں ہر بات ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے، ہاں، کوئی چیز ان کی چھوڑی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، ہاں، ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ تو کیوں بتایا ہے بہنوں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا ذکر کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے بہنوں کہ ہم امت مسلمہ کیا کریں، اپنی اصلاح کریں، جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اب بس تھوڑا امیجن کریں بہنوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی پیغمبر آتے، ٹھیک ہے، امیجن کریں بس، اور اگر ان پیغمبر کو کوئی کتاب اللہ دیتے، کتاب نازل ہوتی ان کے اوپر، تو اس کتاب میں بہنوں کس کے بارے میں کھول کھول کر بیان کیا جاتا؟ جیسے ہم امت مسلمہ ہیں، ہماری کتاب میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے بہنوں، تو ان کی کتاب میں کس کا ذکر ہوتا؟ بتائیے مجھے۔ ہمارے بارے میں بات ہوتی، ہمارے بارے میں، ہم لوگوں کے بارے میں بات ہوتی، ہم لوگوں کے بارے میں، امت محمدیہ کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ویری گڈ۔ تو جب بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے بہنوں کہ یہ ہم آج کل کے مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہاں، اس میں سے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں بہنوں، سبھی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہے، ہاں۔ تو بہنوں کیا کہتے ہیں کہ خوش قسمت انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی بات سے نصیحت پکڑتا ہے، جو دیکھتا ہے نا دوسرے کے اوپر کیا گزری، اس سے خود نصیحت حاصل کرتا ہے۔ تو ذرا سوچئے بہنوں، اگر آج قرآن اترتا
تو یہ ساری باتیں مسلمانوں کے بارے میں کہی جاتی کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں. ہم بنی اسرائیل کے بارے میں ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. حالانکہ ہر چیز جو بنی اسرائیل میں تھی جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، وہ ساری کی ساری چیزیں آج ہمارے اندر موجود ہیں. ہاں، اگر کوئی نبی آتا تو ان کی کتاب میں ہمارے بارے میں اسی طریقے سے ذکر ہوتا جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں. ہم کیسی قوم ہے یہ؟ ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی، ان کو کتاب دی، پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کی. ہاں، ہم بھی ایسے سوچتے ہیں نا بہنوں، کیسی بنی اسرائیل کی ایسی کیسی قوم تھی یہ. اگر کوئی نبی آتا اور انہیں کتاب دی جاتی تو ہمارے بارے میں بھی ایسے ہی تذکرہ ہوتا اس میں بہنوں. کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل تھے نا بہنوں، یہ بھی اپنے دور کے مسلمان تھے، یہ بھی کتاب والے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. آپ دیکھیے بہنوں، یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ کلام پڑھتے تھے، کلام کو سنتے تھے اور اس کو سمجھتے بھی تھے. کتنی ڈر والی بات ہے بہنوں، یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے. ان لوگوں کے بارے میں تو چھوڑیے بہنوں جو قرآن سے دور ہیں. ہاں، کلام پڑھتے تھے، کلام کو سنتے تھے، کلام کو سمجھتے بھی تھے. کس کے بارے میں بات ہے بہنوں یہاں پر؟ ہاں، پڑھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا بہنوں؟ مگر اس میں تبدیلی کر دی تھی. تبدیلی کیوں کی تھی؟ تاکہ عمل نہ کرنا پڑے. ہاں، آج ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں بہنوں جو قرآن مجید کی تفسیر بھی کریں گے تو اس کا جو اصل میں کانٹیکسٹ ہے اس سے ہٹا کر بات کریں گے بہنوں. کیوں ایسا کریں گے؟ تاکہ ہم زمانے کے ساتھ چل سکیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اللہ اکبر. کئی آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے بہنوں، آیت کو توڑ مروڑ کے پیش کریں گے، نہیں یہ آیت میں یہ نہیں بتایا گیا، وہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر احکام دیے ہیں دین کے، اس میں بھی کیا کریں گے؟ توڑ مروڑ کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ دیکھیے بہنوں، ہمیں سب پتہ ہے کہ قرآن مجید میں کیا بتایا گیا ہے، کیا نہیں بتایا گیا ہے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ہم کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں، اپنے حساب سے کر لیتے. تو بنی اسرائیل میں اور ہم میں کیا فرق ہے بہنوں؟ ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لیکن بظاہر تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اور ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ آ کر کہتے ہیں بہنوں کہ ہم مسلم ہیں. یہ اہل کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے بہنوں. ہاں، کہ یہ جو لوگ تھے نا بنی اسرائیل کے اہل کتاب، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس آ کر کیا کہتے تھے کہ ہم بھی مسلم ہیں، ہم بھی مسلم ہیں. اور جب کفار سرداروں کے پاس جاتے تھے تو ان کے ہو جاتے تھے بہنوں یہ لوگ. ہاں، ان کے فیور میں بات کرتے تھے. اب یہاں کچھ ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے بہنوں کہ جو بنی اسرائیل کے عوام میں سے تھے، اور انہوں نے اپنے علماء سے جو آخری نبی کی بات سنی تھی اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے بہنوں. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے نا بہنوں، یہ لوگ اپنے خطبے میں، اپنے ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے. ٹھیک ہے، کیا کہتے تھے بہنوں یہ لوگ کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم ان امیوں کو کیا کریں گے؟ ختم کریں گے. ہم دوسرے قوموں پر فتح پائیں گے. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے بہنوں. یہ بنی اسرائیل، یہ اہل کتاب جن پر تورات نازل کی گئی تھی، انہوں نے وہ ساری علامتیں اپنے لوگوں میں بتا رکھی تھی بہنوں، اپنے عوام میں، کہ یہ نشانیاں ہوگی آنے والے پیغمبر میں. کیونکہ بہنوں تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیٹیل ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو ساری نشانیاں انہوں نے دیکھی تھیں. لیکن جب وہ لوگ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، تو انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا بہنوں. ہاں، جب لوگ ان سے آ کر پوچھتے تھے نا کہ یہ شخص ہیں جو کیا کر رہے ہیں؟ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم بھی ان کو ماننا چاہتے ہیں، ہمیں ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، تو آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ جو علامتیں ہم نے آپ سے سنی تھی وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. تو یہ جو علماء تھے، ان کی جو عوام تھی بہنوں، ان کو پتہ تھا، ان کو پتہ تھا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو یہ علماء اپنی عوام سے کیا کہتے تھے بہنوں اس وقت کہ تم لوگ کیوں لوگوں کو جا کر بتا رہے ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ نبی سچے ہیں؟ تم کیوں لوگوں کو جا کر بتا رہے ہو؟ کیا ہوگا تمہارے بتانے سے؟ کل قیامت کے دن یہ جو لوگ ہیں نا تمہارے خلاف گواہی دیں گے.
تو جو باتیں اللہ نے تم پر کھولی ہیں وہ کیوں جا کر بتاتے ہو؟ وہ نشانیاں مت بتاؤ، ہاں، ورنہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر جھگڑا کریں گے۔ تم عقل سے کام لو، کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لیکن یہ لوگ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے نا، کوئی گواہی دے یا نہ دے، ان کے دلوں کے راز، ان کی جو باتیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ تو اتنی بے وقوفانہ بات کرتے تھے بہنوں یہ، کہ انہیں سب پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ کسی کو ذکر مت کرو اس بات کا، اگر تم کسی کو ذکر کرو گے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پتہ تھا، پھر بھی انہوں نے انکار کیا۔ لیکن یہ لوگ اس بات کو بھول گئے کہ وہ رب تو سب جانتا ہے نا، جس رب نے تمہیں زندگی دی، جس رب نے تمہیں کتاب دی، جس نے تمہیں علم دیا، فہم دیا، سمجھ دی، کیا وہ رب یہ نہیں جانتا کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے؟ ہاں، اور یہ لوگ دوسروں کو کہہ رہے ہیں بہنوں تمہیں عقل نہیں ہے، ہاں، تم کیوں ظاہر کر رہے ہو دوسرے لوگوں کو جا کر جو علم تمہیں اللہ نے دیا ہے؟ ہاں، اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 77 میں دیکھیے بہنوں، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے؟ ان کو اتنا بھی نہیں یاد رہا بہنوں کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، جو یہ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، جو یہ سامنے باتیں کرتے ہیں بہنوں، ہاں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو۔ قرآن میں آتا ہے بہنوں، اللہ تعالیٰ پوشیدہ کو جانتے ہیں، اور جو اس سے بھی چھپی ہوئی چیز ہے، یعنی پہلے تو چھپی ہوئی چیز، اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے شروع میں بہت خوبصورت تعارف ہے بہنوں اللہ تعالیٰ کا، اور بہت ہی زبردست انداز میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان اور کرۂ خاک کی نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ یعنی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا اختیار نہ ہو۔ ہر ایک چیز پر ہے بہنوں۔ اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور پوشیدہ سے بھی پوشیدہ تر چیز کو بخوبی جانتے ہیں، یعنی کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چونٹی کے دل میں کیا ہے وہ بھی اللہ جاننے والے ہیں بہنوں، ہاں، وہ بھی اللہ جاننے والے ہیں۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ جذبہ جو ابھی ہمارے دل میں ہی ہے، وہ ابھی ہم تک خود نہیں پہنچا بہنوں، وہ بھی اللہ جاننے والے ہیں۔ ہماری زندگی میں کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا بہنوں، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ جو فیلنگ مجھے آ رہی ہے سمجھیے، وہ تو ہمیں لگتا ہے نا ہم کسی کے ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے بہنوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، ہاں، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا چل رہا ہے ہماری زندگی میں، ہاں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شرم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہنوں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ہر چیز اللہ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ کسی انسان کو بتائیں گے کوئی چیز تو بہنوں وہ آج سن لے گا، کل جج کرے گا، ٹھیک ہے، پرسوں کسی کو بتائے گا، ہاں، ہم کچھ کہیں گے وہ کچھ اور سمجھ لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، اس کا بندہ اس سے باتیں کرے۔ آپ دیکھیے ہماری اوقات ہی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہاں، مطلب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حقیر بندہ، فقیر بندہ، گنہگار بندہ، یہ بندہ جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے زندگی دی، جس کو اللہ نے عزت دی، وہ بندہ جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آتا ہے بہنوں، ہاں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب اس سے مانگا جاتا ہے۔ ہاں، دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے بہنوں، ہاں، کوئی نہیں ہوتا جو خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو حقیقی رب ہے، اللہ وہ ذات ہے جو وہی مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے، اور وہ ایسا رب ہے جو مانگنے پر ناراض نہیں ہوتا، مانگنے پر اور زیادہ خوش ہوتا ہے، اور مانگنے پر اور زیادہ دیتا ہے۔ ہاں، دنیا میں کسی سے مانگیں گے تو عزت کم ہوتی ہے بہنوں، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر عزتیں بڑھ جاتی ہیں اور زیادہ ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے؟ یعنی کتنا ناسمجھ لوگ ہیں نا بہنوں، انہیں علم ہے بہنوں، یہ اہل کتاب ہے، یہ علماء دین ہے،
لیکن یہ لوگ کیسی ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہیں کہ تم لوگ کیوں ان لوگوں کو جا کر بتا رہے ہو. وہ لوگ کیا کریں گے؟ قیامت کے دن حجت ڈالیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب پتہ تھا. لیکن کتنی بیسک سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ. تو آج کی ہماری آیتیں یہاں پر مکمل ہوئی بہنوں. تو آپ سب کو آج کی کلاس کی جتنی بھی آیتیں ہوئی وہ سب سمجھ میں آئی؟ بتائیے. جی باجی الحمدللہ. 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 سب کو کلیئر ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ.